عبداللہ کے ساتھ سفر کی کہانی، ایمان اور خوش قسمتی کا سفر۔ بندرگاہی شہر بصرہ میں عبداللہ نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ اپنے ناقابل تصویر تجسس اور ایڈونچر کی پیاس کے لیے جانا جاتا تھا۔ عبداللہ نے وسیع دولت اور عجائبات کی کہانیاں سنی تھیں جو افق سے پرے ہیں، اور وہ خود ان کا تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن عبداللہ نے ایک تجارتی بحری جہاز پر سفر کرنے کا فیصلہ کیا، اس امید میں کہ وہ اس پر حملہ کرے گا اور ایک کامیاب تاجر کے گھر واپس آئے گا۔ جہاز میں سوار ہوتے ہی اس نے اللہ سے اپنے سفر میں رہنمائی اور حفاظت کی دعا کی۔ بحری جہاز قیمتی سامان لے کر دور دراز علاقوں تک سمندر کے پار چلا گیا۔ عبداللہ ان عجائبات پر حیران رہ گیا جن کا اس نے سامنا کیا، غیر ملکی جزیرے، بلند و بالا پہاڑ اور ہلچل مچانے والی بندرگاہیں۔ تاہم اس کا سفر چیلنجوں کے بغیر نہیں تھا۔ جہاز کو شدید طوفانوں کا سامنا کرنا پڑا، اور عبداللہ کو غدار پانیوں پر جانے کے لیے اپنے ایمان پر بھروسہ کرنا پڑا۔ کئی مہینوں تک سمندر میں رہنے کے بعد جہاز اپنی منزل پر پہنچا، اور عبداللہ ایک خوبصورت منافع کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ اسے ایک کامیاب تاجر کے طور پر سراہا گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کا سفر ختم ہونے سے بہت دور ہے۔ عبداللہ نے مزید 6 بار سفر کیا، ہر سفر اسے ثابت قدمی، اللہ پر بھروسہ اور دوسروں کے ساتھ مہربانی کی اہمیت کے بارے میں قیمتی سبق سکھاتا ہے۔ اپنے دوسرے سفر پر عبداللہ کا سامنا غریب ماہی گیروں کے ایک گروپ سے ہوا جو ایک تباہ کن طوفان کی وجہ سے اپنی روزی روٹی کھو چکے تھے۔ اس نے اپنا مال ان کے ساتھ بانٹ دیا، اور انہوں نے اس کی مہربانی کی وجہ سے اسے برکت دی۔ عبداللہ نے محسوس کیا کہ حقیقی دولت سونے اور چاندی میں نہیں بلکہ دوسروں پر ہمارے مثبت اثرات میں ہے۔ اپنے تیسرے سفر پر عبداللہ کو ایک غدار سمندری عفریت کا سامنا کرنا پڑا جس نے جہاز کو تباہ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اس نے دل سے اللہ سے دعا کی، اور عفریت معجزانہ طور پر غائب ہو گیا۔ عبداللہ نے سیکھا کہ ایمان پہاڑوں کو ہلا سکتا ہے اور سمندروں کے سب سے ہنگامہ خیز کو پرسکون کر سکتا ہے۔ اپنے چوتھے سفر پر عبداللہ کی ملاقات ایک عقلمند بوڑھے بابا سے ہوئی جس نے اسے صبر اور اللہ کے منصوبے پر بھروسے کی اہمیت کے بارے میں سکھایا۔ بابا کی حکمت کے الفاظ عبداللہ کے ساتھ رہے، اور ان کی مستقبل کے سفر کے اتار چڑھاؤ میں رہنمائی کرتے رہے۔ اپنے 5ویں سفر پر عبداللہ کا سامنا ڈاکوؤں کے ایک گروہ سے ہوا جنہوں نے اس کا قیمتی سامان چرا لیا۔ مایوس ہونے کے بجائے اس نے اس موقع کو معافی اور ہمدردی کی مشق کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اس نے ڈاکوؤں کے ساتھ جو تھوڑا سا تھا اسے بانٹ دیا، اور وہ اس کی مہربانی سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اس کا چوری شدہ سامان واپس کر دی۔ اپنے 6 سفر پر عبداللہ کو ایک شدید بیماری کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے وہ ہفتوں تک بستر پر پڑے رہے۔ اس نے اللہ سے شفا اور طاقت کی دعا کی۔ جیسے ہی وہ صحت یاب ہوا، اس نے محسوس کیا کہ بعض اوقات ہمیں اپنی روحانی نشوونما پر سست اور توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے 7ویں اور آخری سفر پر عبداللہ نے مکہ کے مقدس شہر کی طرف سفر کیا، جہاں اس نے حج کا فریضہ ادا کیا۔ جب وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے سکون اور اطمینان کا گہرا احساس محسوس کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے سفر نے اسے ایمان، مہربانی اور استقامت کی قدر سکھائی ہے۔ عبداللہ گھر واپس آیا، اس کا دل اللہ کی رحمت سے بھر گیا۔ اس نے قناعت کی زندگی گزاری، اپنی دولت اور حکمت دوسروں کے ساتھ بانٹ دی۔ اس کی کہانی ایک لیجنڈ بن گئی جو آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی ہے، انہیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی کامیابی مادی دولت میں نہیں بلکہ دوسروں پر ہمارے مثبت اثرات اور الہی سے ہمارے تعلق میں ہے۔